استغفراللہ کہے، سبحان اللہ والحمدللہ کہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ کیا یہ صرف حج کے لیے؟ جی نہیں، اللہ نے ہر عبادت میں یہی رکھا۔ وہ دوسری بات ہے کہ ابو بصیر کا سوال حج کے دن تھا، اس لیے امام نے اس کو حج کے میدان میں دکھا دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک نہیں مسلسل حدیثیں کہ نمازوں کے بارے میں بھی یہی، خصوصیت کے ساتھ آخری زمانے کی نمازیں، روزے کے بارے میں بھی یہی، تلاوت قرآن کے بارے میں بھی یہی کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے تو بے شمار ہوں لیکن کہیں 2, 4, 5% ایسے ہیں جن کی نماز قبول، روزے رکھنے والے تو بے شمار لیکن رب صائم لا یحظ من صومہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی ایسے روزے دار جنہیں اپنے روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے، رب تعلی القرآن، کتنے ہی ایسے تلاوت قرآن کرنے والے، والقرآن یلعنہ، کہ وہ تلاوت کر رہے اور قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا۔ حدیثوں کا ایک سلسلہ آ رہا جو ہمیں یہ بتا رہا کہ کسی نیکی کے کام کے اندر جمع ہو جانا اور کسی نیکی کے کام کو کر لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ سفیشنٹ نہیں، بلکہ اصل مرحلہ یہ کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے۔ تو حج ایک ایسی عبادت کہ جس میں سارا عالم اسلام جمع ہوتا اور اس کے بعد کراؤڈ کے اعتبار سے عزاداری اور مجلس، یہ وہ عبادت ہے جس میں سارا عالم اسلام آ کے جمع ہوتا۔ لیکن بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، بعض اوقات حدیثوں کو پڑھ کے ہم خود بھی ایک مرتبہ پزل ہو جاتے ہیں کہ کیا ہر وہ شخص جو مجلس میں آ رہا، ہر وہ شخص جو ذکر امام کر رہا، دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج تو وہ پیریڈ آ گیا کہ لوگ عزاداری سے معذاللہ جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ان کو ساری لاجک اور فلسفہ عزاداری کے بارے میں یاد آنے لگ رہا، لیکن اس میں بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میرا ایک سوال اور وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں معذاللہ خدا نہ خواستہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے کہ اللہ ہم لوگوں کو اس سے بچائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو بصیر نے جس طرح حج کے میدان عرفات کے دن ہزاروں اور لاکھوں حاجیوں کو دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ سب کے سب حاجی، اور امام نے کہا نہیں، ان میں کہیں 1000 میں 2 آدمی حاجی، ان میں کہیں 500 میں 1 آدمی حاجی، باقی سب کا حج، باقی سب کا احرام، باقی سب کا اپنے گھر سے میدان عرفات پہنچنا سب ویسٹ ہو گیا، سب بیکار ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حسین کی صف اعضاء پہ آنے والے بھی بعض اوقات اس ٹریڈیشنل طریقے سے آتے ہوں کہ پتا چلے کہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے کوئی حق ادا نہیں کیا حسین کا، جس طرح سے حج کرنے والا میدان عرفات میں پہنچا لیکن اگر اپنے آپ کو چینج کر کے نہیں پہنچا تو اس نے حج کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ کو ایسا حج نہیں چاہیے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حسین کا غم کرنے والے اور یہ سب سنسیئر لوگ، ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ میں یہ کہوں کہ یہ منافق تو یہاں آتا ہی نہیں، یہ سب سنسیئر لوگ ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ یہ حسین کے مشن ہی کو نہ سمجھے، ایسا تو نہیں کہ انہیں یہی پتا نہ ہو کہ حسین کربلا میں کیوں گئے تھے، ایسا تو نہیں کہ یہ سمجھے کہ یزید صرف ایک تھا جو 61 ہجرہ میں تھا اور اس کے بعد اب کوئی یزید نہیں رہا، ایسا تو نہیں کہ یہ سمجھے کہ حسین کا جہاد 10 محرم 61 ہجرہ کو کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے بعد ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا۔ اگر یہ سمجھا تو غلط سمجھا، اس لیے کہ جیسا کہ مرحوم ڈاکٹر آیتی نے اپنی کتاب میں اس کو حدیث قرار دیا اور کہا یہ حسین کے بیٹے کی حدیث ہے کہ یہ حدیث جو آپ نے ویسے تو سنا لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی عالم نے بنا کے سلوگن دیا، ڈاکٹر آیتی کی ریسرچ کہ یہ حدیث کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشورہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سمجھ کے بیٹھے کہ کربلا صرف ایک کربلا تھی جو ختم ہو گئی اور عاشورہ صرف ایک عاشورہ تھا جو ختم ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو ہمارا اس صف اعضاء پہ آنا، ہمارا اس صف اعضاء پہ بیٹھنا حسین اور اللہ کو خوش نہیں کر رہا، وہ اسے قبول تو کر لیں گے اس لیے کہ ہم سنسیئرٹی کے ساتھ آئیں۔ کون آدمی ایسا جو آج اتنا ٹائم نکالے اور دین کو اور ریلیجن کو ٹائم دے؟ یہ فقط حسین کی محبت ہے، مگر حسین کی محبت صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے حسین کا جو سب سے امپورٹنٹ میسج، حسین کا جو سب سے اہم پیغام، عجیب پیغام، اور وہ پیغام یہ کہ وہ شخص سب کچھ ہو سکتا، حسین کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ جس کے سامنے معاشرے میں فاسق و فاجر لوگ آئے، جس کے سامنے معاشرے میں فاسق و فاجر لوگ کسی قوم کو لیڈ کریں، جس کے سامنے معاشرے میں فاسق و فاجر لوگوں کی گروپ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جائے اور وہ چپ رہے، وہ خاموش رہے، فقط اس لیے
کہ وہ کوئی جھگڑا نہیں چاہتا ہے، وہ کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا ہے۔ حسین پہ سب سے بڑا الزام یا ایلیگیشن یہ لگایا گیا کہ حسین نے عالم اسلام کو دو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا، مسلمان ایک تھے، مسلمان یونائٹ تھے، حسین بیچ میں آئے اور حسین نے مسلمانوں کی یونٹی کو توڑا۔ کیا اسی چیز کا نام ہے یونٹی توڑنا؟ بعض اوقات اچھی چیزیں لیکن غلط مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں اس کی تفصیل آئے گی، لیکن ایک جملہ، اور یہ ایک جملہ بھی ہر ایک کے لیے کافی، اس لیے کہ ہسٹری ہر ایک کو معلوم ہے کہ بعض اوقات کبھی مسجد بھی بنائی جاتی مگر اس لیے نہیں کہ اس میں اللہ کی عبادت کرنا، بلکہ اس لیے کہ اسے مسجد سرار بنانا۔ تو کبھی بڑے اچھے جملے حسین پہ الزام لگا، حسین مسلمانوں کی یونٹی کو توڑ رہے ہیں، مسلمان یونائٹ ہے، مسلمانوں کی ایک طاقت ہے۔ کیا ضرورت تھی حسین کو میدان میں نکلنے کی؟ چنانچہ اس حوالے سے میرے مولا کے خلاف، حسین مظلوم کے خلاف، کربلا کے مشن کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اسے بیان کرنے کا اس وقت نہ ٹائم ہے نہ ضرورت، لیکن مسئلہ کیا ہے، حسین کا میسج کیا ہے، اس کے سامنے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں جو فاسق و فاجر ہیں ان پہ حیرت نہیں، ان پہ تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ تعجب ہے اس نیک مومن پر، تعجب ہے اس باعث انسان پر، تعجب ہے اس نمازی اور روزے دار پر جس کے سامنے اسلام کا خاتمہ کیا جا رہا، جس کے سامنے اسلام کو چینج کیا جا رہا، جس کے سامنے تقوی کو پیچھے ڈالا جا رہا اور گناہوں کو آگے بڑھایا جا رہا، جس کے سامنے گناہ کرنے والا معاشرے میں عزت دار قرار پا رہا اور نیکی کرنے والے کو معاشرے میں ذلیل کیا جا رہا، اور یہ آدمی چپ ہے، یہ آدمی خاموش ہے، یہ آدمی یزیدی تو ہو سکتا ہے مگر حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین کا میسج یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے یونٹی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اس وجہ سے مسلمانوں میں دو گروپ بنتے ہیں تو بن جائے، مگر یہ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اسلام اور مسلمانوں کے معاملات کا کنٹرول فاسقوں کو دے دیا جائے، فاجروں کو دے دیا جائے، دین کا مذاق اڑانے والوں کو یہ کنٹرول دے دیا جائے۔ آپ کے علم میں ہوگا یہ جملہ چونکہ قرآن کی اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے جس سے میں نے اس عشرے کی مجلس کے لیے اپنا سرنامہ قرار دیا، اس لیے پھر ایک مرتبہ اس کو دوہرا لوں۔ آیت قرآن یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کی دو قسمیں، ایک اسلام پہ چلتا اور ایک غیر اسلام پہ چلتا۔ اور ادھر آئیے حسین کا ایک جملہ سنیے، جس دن مدینے میں یہ خبر آئی کہ یزید کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد یزید کو اس کا جانشین اور سکسیسر بنایا گیا، تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ اسلام جس میں یزید سربراہ مملکت بن جائے، وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو میرا سلام، ایسے اسلام کو خدا حافظ، ایسے اسلام کو فیورت، ایسے اسلام کو رخصت کیا جا رہا۔ اسلام فقط الف سین لام الف بھیم ISLAM کا نام نہیں ہے۔ اسلام جو چاہتا ہے اگر اس کے برعکس یزید جیسے انسانوں کو اسلام کی قیادت دے دی جائے، میرا مولا حسین کہہ رہا، آپ نے عام پبلک کی زبانی تو کئی دفعہ سنا ہوگا، ہم نے کوئی حدیث پڑھ دی، مثلا حدیث پڑھ دی کہ ایک درہم اگر کوئی شخص سود کا لیتا تو ایسا ہے کہ جیسے خانہ خدا وہ فعل حرام انجام دیتا ہے، اور فعل حرام بھی وہ جس کی سزا اسلام میں اسٹوننگ، جس کی سزا اسلام میں سنسار، اور یہ گناہ بھی کسی عام انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے قریبی اور محرم رشتہ داروں کے ساتھ۔ انٹرسٹ کا ایک درہم اگر کوئی لیتا اور دیتا تو اس کے گناہ پیغمبر نے اس طرح سے نقل کیا۔ سنا کسی ایسے آدمی نے جس کا انٹرسٹ سے کوئی کسی قسم کا سروکار نہیں، وہ تو سن لے گا، حدیث کو قبول بھی کر لے گا، لیکن جس کا کام ہی بیاج، جس کا کام ہی یہ انٹرسٹ، جس کا گھر ہی سے چل رہا، وہ یہ حدیث سنتا اپنے مومنوں میں اور کہتا کہ اگر ایسی حدیث اسلام میں ہے تو ایسے اسلام کو میں نہیں مانتا ہوں۔ اگر یہ حدیث سنا دی گئی کہ معصوم امام نے یہ ارشاد فرمایا، اب دیکھیے پہلی حدیث کے بعد میں دوسری حدیث جان بوجھ کے پیش کر رہا ہوں۔ معصوم امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھو، میں نے پہلی حدیث کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ یورپین کنٹریز کے اندر انٹرسٹ اتنا مشکل مسئلہ نہیں، خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ نان مسلم کے ساتھ انٹرسٹ کی فلسفی ہی اسلام نے کچھ اور پیش کی، لیکن یہ حدیث میں نے خاص مقصد سے پیش کی تھی۔ آئیے اب اس کے بعد کی حدیث سن لیجیے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام سے یہ سوال کر لیا کہ مولا انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ اب امام نے اس کا جواب دیا۔ آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا نہ موقع ہے نہ ضرورت،
لیکن آخر وہ ساری انٹرسٹ کی ڈیٹیل بتانے کے بعد ایک عجیب جملہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا. ابھی تک انٹرسٹ کا ٹاپک اس میں آپ کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوا ہوگا اس لیے کہ آپ کا ٹاپک نہیں, لیکن اب اس کے بعد سنی. امام نے کہا اچھا اور یہ بھی سن لو. راوی نے پوری انٹرسٹ کی ڈیفینیشن امام سے سن, پورا انٹرسٹ کی فلسفی کو سمجھا کہ اسلام میں انٹرسٹ کسے کہتے ہیں. ابھی جانے والا امام نے کہا سنو یہ سنو, ان ارب الربا, اربا عربی میں سپرلیٹو ڈگری, ربا کہتے ہیں انٹرسٹ, ارب الربا. معصوم نے کہا اور یہ بھی سن لو کہ سب سے بڑا انٹرسٹ, ابھی آپ نے انٹرسٹ کے بارے میں حدیث سن, خانہ کعبہ میں فعل حرام انجام دینا, خانہ کعبہ فعل حرام. امام فرماتے انٹرسٹ کا 1 درہم. اور اب اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ یہ بھی یاد رکھو ان ارب الربا, اسلام میں سب سے بڑا انٹرسٹ یہ قرار دیا گیا کہ مومن کسی مومن کی غیبت کرے, مومن کسی مومن کی توہین کرے, مومن کسی مومن کی عزت و آبرو سے کھیلے. پیسے کے لین دین کے اندر حرام آ گیا, لیکن پیسے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے عزت, پیسے سے زیادہ اہم چیز ہے مومن کی آبرو. اسلام نے باقاعدہ ایک ترتیب بتائی, مال کی اہمیت ہے لیکن مال سے زیادہ عزت, اور عزت سے زیادہ جان, اور جان سے زیادہ ایمان, باقاعدہ اسٹیجز ہے. تو امام نے کہا کہ وہ انٹرسٹ کا گناہ, اور یاد رکھو کہ جو شخص کسی مومن کی غیبت کرتا یا کسی مومن کو ہیوملیٹ کرتا یا کسی مومن کی انسلٹ کرتا ہے, وہ عام سود خور سے زیادہ بڑا سود خور ہے. اس عام سود خور نے پاؤنڈ اور ڈالر کے اندر انٹرسٹ کیا, اور اس نے مومن کی عزت کا سودا کیا ہے. اب دیکھیے کہ یہ حدیث کچھ لوگ سنتے ہیں قبول کر لیتے ہیں, کچھ لوگ سنتے ہیں کوئی نو کامنٹس, لیکن کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا اگر ایسی حدیث ہے, ہم نہیں مانتے ایسی حدیث کو, ہم نہیں مانتے ایسی آیت کو, ہم نہیں مانتے ایسے اسلام کو, لیکن ہم اور آپ تو ہر اس چیز کی اگینسٹ ہے, ہم اور آپ تو ہر اس چیز کے اگینسٹ ہے جو ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہے. جو ہمارا پروفیشن, جو ہمارا کام, جو ہمارا وے آف لائف, جو چیز اس میں انٹرفیئر کرے گی ہم کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے. لیکن اگر حسین کہہ دے کہ ایسے اسلام کو میں نہیں مانتا ہوں, اس اسلام پہ میرا سلام, جس کے اندر یزید جیسا جو ہے وہ لیڈر بن جاتا. اب میرا ایک سوال, اور وہ یہ کہ دشمنان اہل بیت کربلا کے مشن کو بھی, کربلا کے مشن کو بھی ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کی ایک عجیب اسٹوری بنائی. اور وہ کیا اسٹوری بنائی؟ وہ اسٹوری یہ بنائی کہ کربلا کا پورا جہاد کوئی پرسنل کلیش ہے, حسین اور یزید کا آپس کا کوئی مسئلہ. چنانچہ اب یہ پوری ہسٹری کو چینج کیا گیا, ہسٹری بھی چینج ہوتی, اور بات شروع کی گئی کہ جی یزید سے پہلے ہی اس خاندان کے اندر جھگڑے چل رہے تھے, بنی ہاشم اور بنی امیہ وہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہے اور ہمیشہ ان کے درمیان تلوار چلی. تو دونوں کو یہ جھگڑا اپنے والدین سے سکسیشن میں ملا. اب ایک طرف اور بات اور پہلے لے جائی گئی اور کہا گیا کہ جی اصل تو یہ تھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ 2 ٹوین تھے, اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. جب پیدا ہوئے تو تلوار کے ذریعے ان کو آپریشن کر کے الگ کیا گیا, دونوں کے جسم سے خون نکلا, تو اسی وقت لوگوں نے کہہ دیا اب ان 2 فیملیز میں خون چلتا رہے گا. یہ ساری کی ساری ہسٹری بالکل غلط, لیکن اس کو فقط اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ حسین کا جھگڑا یزید سے تھا. غلط ہے, حسین کا جھگڑا یزید سے نہیں تھا, حسین کا اختلاف یزیدیت سے تھا. اب یزیدیت چاہے معاویہ کے بیٹے یزید کی شکل میں آ جائے یا کسی شیعہ اہل بیت کی شکل میں آ جائے, حسین کا اختلاف ایک پرسن سے نہیں ہے, حسین کا اختلاف کسی فیملی سے نہیں ہے, حسین کا اختلاف کسی حکومت کے لیے نہیں, حسین کا اختلاف ایک کیریکٹر سے ہے, حسین کا اختلاف اس وے آف تھنکنگ سے ہے کہ جو یزید کے پاس ہے. چنانچہ یزیدیت اگر کبھی کسی بھی محب اہل بیت میں آ جائے, ایران کا شاہ وہ بھی تو اپنے آپ کو محب اہل بیت ڈکلیئر کرتا تھا, وہ بھی تو اپنے آپ کو شیعہ کہا کرتا تھا, اس نے بھی تو اپنی آٹو بایوگرافی میں یہ لکھا کہ ایک مرتبہ میری جان حضرت عباس نے بچائی اور ایک مرتبہ میری جان امام زمانہ نے بچائی. تو کیا فقط اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا لیکن کیریکٹر پورا اس نے یزید کا لیا, ہم اسے معاف کر دیں گے, ہم اسے اپنا لیڈر مان لیں گے, ہم کہیں گے کہ اس کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کرو؟ ہرگز نہیں. یاد رکھیے اسلام کے اندر یہ کبھی نہیں چلتا ہے
ہے کہ جو اپنی کمیونٹی والا ہو، جو اپنی فیملی والا ہو، جو اپنی جماعت والا ہو، جو اپنے علاقے والا ہو، جو اپنے خاندان والا ہو، اس کی ہر غلطی کو چھپا لو اور غیر کی ہر غلطی کو پکڑ لو. اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں. اور اگر کہیں پہ ایسا اسلام نظر آئے کہ یہ اپنی کمیونٹی والا ہے، اسے گلے سے لگاؤ، وہ دوسری کمیونٹی والا ہے، اسے دھکے دے کے نکالو. حسین کہتے ہیں ایسے اسلام پہ میرا سلام ہو، ایسے اسلام کو گڈ بائی. ایسا اسلام اہل بیت تو کبھی برداشت نہیں کریں گے. تو یاد رکھیے حسین کا اختلاف یزید سے نہیں ہے، حسین کا اختلاف یزیدیت سے ہے، اور یزیدیت ہر دور میں رہی ہے. اور جب کبھی یزیدیت اسلام میں داخل ہو جاتی ہے تو حسین کہتے ہیں اب اسلام کو بھی چھوڑ دو. ایسے اسلام کو، ہر اسلام کو نہیں، اس اسلام کو چھوڑ دو جس میں یزیدیت ہے. اور یزیدیت کی پہلی خصوصیت، یزیدیت کی پہچان ہم پہچانیں گے کیسے کہ یزیدیت کس چیز کا نام ہے. انسان اس کی باڈی کو کوئی بیماری لگ جائے تو بہرحال اس کا ایک میڈیکل چیک اپ کرنا پڑتا ہے، اس کے سمٹمز دیکھے جاتے ہیں، اس کی علامتیں دیکھی جاتی ہے، پھر ڈاکٹر تشخیص کرتا، اس کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے. اسی طرح انسان کے ایمان کو اگر یزیدیت انسان کے ایمان میں داخل ہو جائے کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے بھی کچھ نشانیاں، اس کے لیے بھی کچھ ٹیسٹ، اس کے لیے بھی کچھ سمٹم خود اہل بیت اطہار نے بتائے ہیں. اور وہی میری باقی مجالس کا عنوان ہے. لیکن اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جہاں تقوی کے اوپر فسق اور فجور کو فقط اس لیے ترجیح دے دی جائے کہ فاسق و فاجر ذرا اسٹرانگ ہے، فاسق و فاجر ذرا طاقت رکھتا ہے، فاسق و فاجر کا سرکل ذرا بڑا ہے، اس لیے وہ ہر ایک کے اوپر لیڈر بن جائے، سمجھیے کہ یزیدیت کا آغاز ہو گیا. یہ پہلا سمٹم ہے کہ یہ اسلام حسین والا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام یزیدیت والا اسلام ہے. اور باقی باتیں، بہت ساری باتیں 9 دن کے اندر جتنی باتیں پاسبل ہوئی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو میرا اصل ٹاپک ہے یزیدیت کی پہچان کیسے کی جائے، کیسے پہچانا جائے کہ واٹ از یزیدیت. اور آیت لی ہے سورہ آل عمران کی جس نے پہلے ہی سے کہا کہ دنیا کے اندر یہ 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، اسلام اور غیر اسلام. ان کا فرق دیکھتے چلیے، پتا چل جائے گا حسینیت کیا ہے، پتا چل جائے گا یزیدیت کیا ہے. اور جب ایسا اسلام آ جائے جس میں فاسق و فاجر کو فقط اس لیے لیڈر بنا لیا جائے کہ اس کے پاس طاقت، اس کے پاس دولت، اس کے پاس پبلک ریلیشننگ، اس کے پاس فوج، اس کے پاس کوئی کرسی، تو بس اب خالی زبان کے جہاد سے کام نہیں چلے گا. اب خالی تبلیغ اور واعظ و نصیحت سے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اب ضرورت پڑے گی کہ ایسا جہاد کیا جائے جیسا جہاد اس کائنات کی ہسٹری میں نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہو سکتا. ایسا جہاد کہ جس کے اندر جنگ اور جہاد کے سارے پرنسپل چینج ہو گئے. جنگ اور جہاد اسٹرانگ آدمیوں کو لے لیا جاتا، کمزوروں کو اور بچوں کو پیچھے رکھا جاتا، طاقتور مرد آرمی کو جوائن کرتے، عورتوں کو گھر میں بٹھایا جاتا. لیکن جب یزیدیت جیسا اسلام سامنے آ جائے اب طاقتور لوگوں کو روکا جائے گا، کمزوروں کو ساتھ لیا جائے گا. کتنے ہی لوگوں نے حسین سے کہا تھا مولا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ان کو نہیں لے گا. اور لے گئے تو کس کو لے گئے؟ کبھی 6 مہینے کے اصغر کو، کبھی 9-10 سال کی اون محمد کو، کبھی 90 سال کے سعید ابن جبیر کو. عام جنگ کے اندر، عام لڑائیوں کے اندر جو اپنے اقتدار کے لیے ہوتی ہے، جو تاج اور تخت کے لیے ہوتی ہے، مرد جاتے ہیں. مگر جہاں اسلام کے بچانے کا مسئلہ آ جائے گا وہاں مردوں کو روکا جا رہا. زینب چلیں گی، کلثوم چلیں گی، رباب چلیں گی. اور کس طرح چلیں گی کہ بس اب جو اجڑے گا یہ خاندان اہل بیت کا تو قیامت تک دوبارہ آباد نہیں ہو سکے گا. 28 رجب عجیب تاریخ تھی. اس تاریخ کو فاطمہ کا پورا گھرانہ آباد تھا. مگر اس تاریخ کو جو حسین کا قافلہ مدینے سے نکل گیا اب دوبارہ کبھی محلہ بنی ہاشم آباد نہیں ہو سکا. اب دوبارہ کبھی مدینے والوں کو اس خاندان کی وہ شان نظر نہیں آ سکی. قیامت تک فاطمہ کا یہ اجڑا ہوا گھر آباد نہیں ہوگا. البتہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا تو چلا تو بڑی شان کے ساتھ، اس لیے کہ حسین زندہ تھے، اس لیے کہ عباس موجود تھے،
اس لیے کہ علی اکبر نے پورے محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا، چاروں طرف پہرا لگا دیا گیا تھا۔ آج ہماری عورتیں حجاب اور پردے کا کتنا ہی مذاق کیوں نہ اڑائیں، کبھی 28 رجب کے قافلے کی شان دیکھیے گا، مدینے سے یہ قافلہ چل رہا، پورے محلہ بنی ہاشم کے اندر پہرا لگا ہوا، بالغ مرد کو تو چھوڑیے 12 برس کا بچہ بھی یہاں سے نہیں گزر سکتا، اس لیے کہ حسین کے اہل حرم جا رہے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں جا رہی، اس لیے کہ محمد کی نواسیاں جا رہی، اور پھر ہر بی بی کی سواری آئی، اور کس شان کے ساتھ سواری آئی وہ منظر بھی دیکھنے والا، سواریاں آتی گئی، حسین کے حکم سے کنیزیں گھر میں جا کے پیغام پہنچاتی گئی، ام فروہ کی سواری آئی، شہزادی ام فروہ کو پیغام ملا، ایک مرتبہ اپنے کمرے سے باہر آئی، قاسم آگے بڑھے، میری ماں سوار ہو رہی ہے، میں اپنی ماں کو سہارا دوں گا۔ قاسم نے ایک مرتبہ ماں کو سہارا دیا، ام لیلہ کی سواری آئی، لیلہ باہر آئی، ایک مرتبہ علی اکبر دوڑ کے آگے بڑھے، اپنی ماں کو میں سوار کراؤں گا، ام کلثوم باہر آئی، ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہے مگر چھوٹا بھائی اولاد کے برابر ہوتا ہے، عباس آگے آئے اور کہا شہزادی یہ غلام آپ کو سوار کرائے گا، کلثوم کو ایک مرتبہ عباس نے سوار کرایا، اور اے عزادارو آخر میں ثانی زہرا زینب کبریٰ کی باری آئی، زینب اپنے بیت الشرف سے نکلتی ہے، ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے، ایک طرف سے اکبر دوڑ کے آئے، میں سوار کراؤں گا، حسین نے آواز دی نہیں بھیا عباس تم نہیں، نہیں اکبر بیٹا تم نہیں، حسین کی بہن ہے، حسین خود سوار کرائے گا، اور حسین نے زینب کو سوار کرایا، ساری سواریاں چلی، محملیں بھی ہیں، پردے بھی لگے ہیں، کیوں عزاداروں 11 محرم کو جب کربلا کے میدان سے انہی بیویوں کا قافلہ چلا تو ان کو 28 رجب یاد آ گیا، ارے کیا قیامت دلوں پہ گزری ہوگی، بیویوں نے دیکھا سواریاں تو نظر آ رہی ہے، نہ پردے ہیں نہ عماریاں ہیں، ارے کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں، فروہ کو مدینہ یاد آیا، مقتل کا رخ کیا، تڑپ کے آواز دی قاسم بیٹا ارے تیری ماں سوار ہو رہی ہے، کیا یہاں آ کے سہارا نہ دے گا؟ یہ منظر کہیں زینب نے دیکھ لیا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی، بیویوں سے کہا بیویوں اگر قاسم نہ رہے اگر اکبر نہ رہے تو گھبراؤ نہیں، ابھی علی کی بیٹی زینب ہے، زینب تمہیں سوار کرائے گی، ایک ایک بی بی کو زینب نے سوار کرایا، فروہ کو سوار کرا